کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار جو وہ جیسے ہی اورنگزیب یہ امید لگا کر گیا تھا کہ جہانگیر سے میں گوٹی لے کر آ جاؤں گا، لیکن آگے سے بھی جہانگیر خان ہے اور وہ کبھی بھی اس طرح کی ہار نہیں ماننے والا، اور اس نے جو وہ ایسی گیم ڈالی ہے کہ اب اورنگزیب جو وہ مشکل میں پڑ چکا ہے۔ جہانگیر خان اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اسے جو وہ لالچ بھی دیتا ہے کہ بھائی آدھا آدھا حصہ ہوگا، لیکن اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کریں اور اپنا بدلہ لے سکیں۔ تو یہ پولیس کو بھیج دیتا ہے ایس ایچ او صاحب کو، تو ایس ایچ او صاحب پہنچ جاتے ہیں اورنگزیب کے گھر میں اور ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ چلیں ہمارے ساتھ، آپ کے اوپر جو وہ اغوا کا مقدمہ ہے۔ تو جیسے ہی اورنگزیب یہ بات سنتا ہے، شازی یہ بات سنتی ہے تو یہ تو شاکڈ ہو جاتی ہے اور پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کر سکتا۔ تو آگے سے ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں کہ بس آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نے آنا ہے یا نہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جو وہ زبردستی بھی آپ کو لے کر جا سکتے ہیں۔ پوچھنے کی کوشش کرے گا اورنگزیب اور کہے گا کہ بھئی ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو ایس ایچ او صاحب اسے کہے گا کہ بھئی آپ کے اوپر جو اغوا کا پرچہ ہے اور اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلے تو آپ کے اوپر 302 کا کیس بھی ہو سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 302 کا کیس ہے یہ کتنا جو وہ خطرناک ہوتا ہے اور کس طرح کا کیس ہے، یہ قتل کا کیس ہے، اور آپ لوگ اس میں پھنس گئے تو پھر آپ لوگوں کی جو جان ہے یہ نہیں چھوٹنے والی۔ تو یہ باتیں جب یہاں پر سنے گا اورنگزیب، اور شازی جب یہ بات سنتی ہے تو شازی جو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی کہ نہیں پلیز آپ لوگ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بھی جو وہ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ میرے اوپر یقین کریں، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے اور نہیں ہم نے کچھ ایسا کیا ہے۔ تو آگے سے انکار کر دے گا شاہ پریشر جو، اور کہتے ہیں کہ نہیں اب بس بہت ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو پوچھتا ہے جہاں پر اورنگزیب اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس نے کروایا ہے، تو جواب دے گا اسے ایس ایچ او اور کہے گا کہ یہ سب کچھ وہ جہانگیر خان نے کروایا ہے۔ جب جہانگیر خان کا نام سنے گا تو پھر تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے، اسے سمجھ تک نہیں آئے گی کہ آخر کار یہ سب کچھ کیسے کروا سکتا ہے۔ اب انہوں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، لیکن ان کے لیے اب مسئلہ جو وہ کچھ اور طرح کا بن چکا ہے، ان کے لیے مشکل کھڑی ہو چکی ہے، اور اس مشکل سے نکلنا جو وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ جو جلی بابا کی بیگم ہوتی ہے، اسی گھر کے اندر اکیلی ہوتی ہے، اس نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ بھائی میں نے جو اب سویٹی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے تو ہر چیز ہماری مٹھی میں آ جائے گی، اور ایسا ایسا جو ہے وہ ہم اس طرح سے روب جمانا شروع کر دیں گے۔ اسے گھر کے اندر جاتی ہے، کچن کے اندر چولہے پہ جو آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے، ماچس وغیرہ مارتی ہے، جیسے ہی آگ گیس اوپن کرتی ہے تو یہ جو آگ ہوتی ہے یہ اس کی طرف خود آتی ہے، اور جیسی آتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو منہ ہوتا ہے یہ جل جاتا ہے اور یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اور جس وقت جلی بابا آئے گا اور آ کر یہ ماحول دیکھے گا تو اس کے بعد پھر جو سین ہوگا اس سے سوچنے والا ہوگا، کیونکہ اس کو شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ ہے وہ سویٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری جو گیم ہے یہ سویٹی ہی کروا رہی ہے، اگر سویٹی اس گھر میں نہ ہوتی تو ہمارے پر اس قسم کی مصیبتیں بھی جو وہ نہ آتی۔